السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے اپنا درس لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ مجھے امید ہے آپ توجہ سے اور غور سے سنیں گے۔ تو اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بلد، جس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کروں گی۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو ناظرین، سنیے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون قل آمنا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ سورۃ بلد یہ قرآن پاک کی سورت مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی آیت 20 ہے، ایک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو عنوان دیا ہے شہری زندگی کی طرف نظر، یعنی لا اقسم بہذا البلد، قسم کھاتا ہوں میں اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد، جس میں تو ٹھہرا ہوا ہے، بہذا البلد یعنی وہ شہر جس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، اس شہر سے مخاطب کر کے کہا گیا ہے۔ ووالد وما ولد، اور باپ کی اور اس کی اولاد کی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق ہم نے محنت میں گرفتار رہنا انسان کو، یعنی انسان جو ہے وہ محنت اور مشقت کرتا ہے اور اسے کرنا چاہیے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے، یہ رکھتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہ چلے گا۔ یقول اہلکت، کہتا ہے میں نے مال لبدا، ڈھیر مال خرچ کر ڈالا۔ ایحسب ان لم یراہ، کیا وہ یہ خیال رکھتا ہے کہ اس احد یراہ احدن، کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ الم نجعل لہ عینین، کہ کسی نے بھلا ہم نے نہیں دی اسے دو آنکھیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر شخص کو دیکھتا ہے، اسے کبھی بھی خیال نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ جو کام دنیا میں کرتا ہے اسے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ الم نجعل لہ عینا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی، ولسان وشفتین، اور زبان اور دو ہونٹ۔ لسان زبان کو کہتے ہیں اور شفتین ہونٹوں کو کہتے ہیں۔ وہدیناہ النجدین، اور دکھاوے اسے دو گھاٹیاں، یعنی اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ دو راستے دکھاتا ہے، جس میں ارشاد ہے ان آیات کا، یعنی پہلی آیات سے 10 آیات تک میں اس کی تشریح کرتی ہوں۔ ارشاد فرمایا ہے ان کے اس حوالے سے تشریح ہے کہ آیات کے حوالے سے کہ تم جو سوچتے ہو کہ وہ بات نہیں ہے، اس شہر مکہ کی حالت کو دیکھو جسے ایک روز تم نے ایک نمونے کا شہر بنانا ہے،
اور جس میں ہمارا رسول ایک دن بحیثیت فاتح داخل ہوگا۔ انسان اور اس کی اولاد کے اکٹھے ہونے سے شہری زندگی شروع ہوتی ہے۔ ہر انسان کو اپنے شہری فرض ادا کرنے چاہیے۔ کسی کو نکما ہو کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے۔ مالدار اتراتا نہ پھرے کہ میں نے جیسے چاہا ڈھیر مال خرچ کر دیا۔ وہ سمجھے کہ میں ہر طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بس میں ہوں اور وہ میرے سب کام دیکھ رہا ہے۔ انسان کو اللہ ہی نے چہرہ کی خوبی عطا کی ہے، یعنی 2 آنکھیں، 1 زبان اور 2 ہونٹ اپنی اپنی جگہ پر بجا دیے، اور پھر عقل دی جس سے کام لے کر وہ اپنے فائدے اور نقصان کو پہچانے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے والا، اس کے تمام چہرے کی خوبصورتی، باڈی کی خوبصورتی، سب جو کچھ بھی دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی نے دیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی دین ہے۔ تو انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ دنیا پر خود منمانیاں کرتا پھرے اور کوئی کام نہ کرے، اور یہ سوچے کہ وہ جو کچھ بھی کمال ہے اس کو اپنے ہی حیثیت یا اپنے ہی بلبوتے پر ہے، تو یہ ناممکن بات ہے۔ تو اب یہ ہے آگے قرآن پاک کی سورۃ بلد، اس کی آیت نمبر 11 سے 20 تک ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں، جس کو عنوان دیا ہے افسوس جو کرنا تھا نہ کیا۔ اب یہاں پر ان لوگوں پر ہی افسوس کیا جا رہا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا اور وہ نہ کریں، یعنی قیامت آ جائے۔ فلک تاہم العقبہ، پس وہ گھاٹی پر آ کر نہ دھمکا، یعنی بس وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ داخل ہوا وہ گھاٹی میں، یعنی وما ادراک مل عقبہ، اور تو کیا سمجھا کیا ہے وہ گھاٹی، یعنی وہ جگہ کون سی ہے اور وہ کیا ہے۔ فک رقبۃ، آزاد کرنا اسیر کا، یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان کو آزاد دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ گھاٹی ملعقبہ فک رقبۃ، آزاد کرنا اسیر کا، یعنی گردن کا آزاد کرنا، آزاد آنا پھرنا۔ وَإِطْعَامٌ فِي قَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ، یا بھوکے کے دن میں کھلانا، یعنی بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ یتیماً ذا مقربہ، یتیم کو جو قرابت والا ہے، یعنی یتیم جو رشتہ دار ہے اس کو کھانا کھلانا۔ او مسکیناً ذا متربہ، یا محتاج کو جو خاک میں مل رہا ہے، یعنی وہ محتاج جو بالکل چل پھر نہیں سکتا اس کو کھانا کھلانا۔ ثم کانا، پھر جو ایمان والوں میں ہے، یعنی یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہی لوگوں میں ثم کانا من الذین آمنوا، یعنی پھر وہ لوگ جو ایمان والوں میں سے ہیں جو آپس میں تحمل کی تاکید کرتے ہیں، وتواصوا، نصیحت کرتے ہیں، بالصبر، صبر کی، تحمل کی، وتواصوا بالمرحمہ، اور رحم کی، رحم کھانے کی، آپس میں نصیحت کرتے ہیں۔ اولئک اصحاب المیمنہ، وہ لوگ بڑے نصیب والے ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمانا ہے اس آیات کے ذریعے۔ اور جو ہماری آیتوں سے منکر ہوئے، والذین کفروا بآیاتنا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہماری آیتوں سے منکر ہوئے، جو ہمارے قرآن پاک کی ہدایت کو نہ مانے، وہ ان لوگوں کے بارے میں ذکر ہے۔ بآیاتنا ہم اصحاب المشامہ، یعنی اور جو ہماری آیتوں سے منکر ہوئے، آیتوں کو نہ مانا، وہ کم بخت ہے، وہ دوزخی ہیں۔ علیہ نار موصدۃ، انہیں کو آگ میں مون دیا جائے گا، انہیں آگ میں قیامت کے دن ڈالا جائے گا، یہ ان کا انجام ہوگا۔ تو یہاں پہ ارشاد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی اجتماعی زندگی چاہتی ہے کہ ہر شخص اپنے خواہشوں کو روک کر جو کچھ اس کے پاس ہے دوسروں کے لیے خرچ کرے، اور جو کچھ یہ دشوار کام
سے چونکہ یہ دشوار کام ہے، اس لیے ایسا سمجھو جیسے پہاڑ پر چڑھنا۔ انسان کو چاہیے کہ غلاموں اور قیدیوں کو دوسروں کی گرفت سے نجات دلائے، اور جب غلہ مہنگا ہو اور لوگ بھوکے مر رہے ہوں تو اپنے رشتہ دار یتیموں کو اور خاک پر پڑے ہوئے محتاجوں کو کھانا کھلائے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لائے۔ یہاں پہ جیسے فرمایا گیا تھا کہ یتیمن مقربہ، یتیموں کو جو قرابت دار ہے ان کو کھانا کھلائے، یا محتاجوں کو، اس کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور لوگوں کو تحمل اور برداشت کی تلقین کرے اور آپس میں رحم کرنے کی تاکید کرتا رہے۔ جو یہ باتیں اختیار کرے گا وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ دوسری طرف جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کریں گے وہ بڑے بدبخت لوگ ہیں۔ ان کی دنیا میں تو خیر جیسے تیسے بسر ہو جائے گی اور گرتے پڑتے قبر تک پہنچ جائیں گے، لیکن مرنے کے بعد انہیں دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا اور آگ میں ڈال کر اس طرح سے اس کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ نعوذ باللہ، اللہ پاک جو ہے ایسا سلوک کسی کے ساتھ نہ کرے اور سب کو دنیا ہی میں ہدایت دے دے، اور اس ہدایت کے مطابق قرآنی زندگی یعنی قرآنی آیات کے مطابق دنیاوی زندگی گزارے۔ اسلام کے 5 اوقات، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام ہم پر لازم کیا ہے، ان کو ادا کرنے کا ہم پر فرض ہے، یا اللہ تعالیٰ کا ہم پر حکم ہے کہ ہم دنیا میں رہیں اور نماز بھی 5 وقت کی ادا کریں، زکوٰۃ بھی دیں اور روزے بھی رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، اور استطاعت ہو تو حج بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ کو ایک مانے، وحدہ لا شریک مانے، اس کا کوئی شریک نہ ٹھہرائے۔ تو یہاں پہ ہے سورۃ بلد سے سبق، یعنی ہمیں سورۃ بلد سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ اگر کوئی شخص یہ معلوم کرنا چاہے کہ اسلام میں ایک شہر کے فرائض کیا ہیں، یعنی ایک شہری کے فرائض کیا ہے، تو ہمیں یہ فرائض سمجھتے ہوئے اس سورت کو ہم نے غور سے پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ تو اسے اس سورت کو غور سے پڑھنا چاہیے اور گہرے فکر سے کام لینا چاہیے، اسے اس کا پتہ بخوبی چل جائے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ ہی کے باشندے ہیں، لیکن اس وقت مکہ والوں نے ان کے ساتھ اس قدر بدسلوکی کی پر کمر باندھی تھی کہ جس کا ذکر سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی کفار مکہ نے، مکہ کے لوگوں نے آپ پر بڑی اذیتیں دی، بڑے ظلم ڈھائے۔ اس میں انسان کو بتلایا گیا ہے کہ شہر بنا کر رہنا انسان کی فطری ضرورت ہے، کیونکہ جب انسان گھر بساتا ہے اور اولاد ہونی شروع ہوتی ہے تو خواہ خواہ آبادی بڑھ جاتی ہے۔ یہ بات غور سے اور توجہ سے سنیں۔ آپس میں مل جل کر رہنے کا سب سے پہلا اصول یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، کہ ہر انسان سمجھ لے کہ معاشی زندگی میں وہ نکمے پڑے رہنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، جو ہر ایک انسان کو اپنے مقدور بھر اپنی اور اپنے ساتھیوں کی ضروریات زندگی حاصل کرنے میں کوشش، محنت اور مشقت کرنی چاہیے۔ ناظرین، چونکہ ہر ایک کی ذہنی اور جسمانی قوتیں یکساں نہیں ہیں، اس لیے ہر ایک کی کوشش کا نتیجہ الگ الگ ہوگا۔ کسی کا دماغ تیز ہوگا، کسی کے ہاتھ پاؤں خوب چلتے ہیں یا چلتے ہوں گے، کوئی تھوڑی سی کوشش سے مالدار ہو جائے گا، کوئی یا پاپڑ بیلنے کے باوجود بہت تھوڑا کما سکے گا۔ بہرحال مالدار ہو یا مفلس، ہر شخص کو خیال رکھنا چاہیے کہ جس نے یہ ساری کائنات پیدا کی ہے، اسی کی قدرت کے تحت میں بھی ہے، یعنی اسی کی قدرت کے تحت متحد بھی
ہو، یعنی ہر شخص آزاد نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ماتحت ہے، اللہ تعالیٰ کا اس پر کنٹرول ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دنیا پر جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یعنی جو وہ چاہتا ہے وہ نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ دوسروں کو یعنی یہ کہ ساری کائنات پیدا کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اسی کی قدرت کے تحت ماتحت میں بھی ہو۔ مالدار کو ہرگز یہ اختیار نہیں کہ اپنے مال کو جس طرح چاہے خرچ کرے، خوب گچھڑے اڑائے اور دوسروں کو تو ترسا کر خوب دکھائے اور کھائے پیے، شادی بیاہ میں بے جا یا بے تکا خرچ کرے، اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کرائے۔ وہ یاد رکھے کہ اس کے کرتوت اس کا مالک رب شان خوب دیکھ رہا ہے۔ کیا یہ اپنی رب کو پہچانتا نہیں؟ اس کی آنکھیں، زبان اور ہونٹ اسی نے اس کے چہرے پر سجائے ہیں، اسی نے اسے اتنی عقل دی ہے کہ اپنے بھلے برے کو اچھی طرح پہچان لے۔ اور اچھا اے انسان اب سن لے کہ تجھے اپنی خواہش دبا کر اپنی دولت کسی طرح خرچ کرنی چاہیے، یعنی اپنی دولت کس طرح خرچ کرنی چاہیے۔ جو شخص دوسروں کی غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہو یا کسی اور مصیبت میں پھنسا ہوا ہو، اس کی گردن اس غلامی اور مصیبت سے چھڑانے میں اپنی دولت صرف کو قحط کے زمانے میں یتیموں اور محتاجوں کو کھلا پلا اور ان کو بھوک پیاس کی آفتوں سے نجات دینے میں مدد کر، یعنی ایسے لوگ جو غلام ہیں اور اپنی خواہشیں پوری نہیں کر سکتے یا ان کے پاس اپنی ضروریات زندگی یا اپنا قرض اتارنے کی طاقت نہیں ہے، تو ان کی مدد کر، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اس کی گردن اس غلامی اور مصیبت سے چھڑانے میں مدد کریں، اپنی اپنی دولت صرف کر کر قحط کے زمانے میں یتیموں اور محتاجوں کو کھلا پلا اور ان کو بھوک پیاس کی آفتوں سے نجات دینے میں مدد کر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لا اور لوگوں کو اچھے اخلاق سکھا اور ان کو تعلیم دے کہ مصیبت سے گھبرائے نہیں، صبر اور تحمل سے کام لے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نصیحت انسان کو دی ہے، آگے وہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو یہی نصیحت دے، رحم کی اور صبر کی، باہم ایک دوسرے پر رحم اور مہربانی کرتے رہیں، مصیبت کے وقت گھبرائیں نہیں بلکہ صبر اور تحمل سے کام لیں۔ جنہوں نے ان اصولوں کی پابندی کی وہ لوگ واقعی خوش قسمت ہیں اور ان کا دونوں جہاں میں بھلا ہوگا، اور جنہوں نے قرآن حکیم کی آیتوں کو جھٹلایا، جھوٹ موٹ کی باتیں سمجھا، وہ بدبخت، شقی اور کم نصیب ہے۔ انہیں دنیا میں ہی معلوم ہو جائے گا کہ وہ سراسر غلط چال چل رہے ہیں یا چل رہے تھے، اور پھر جب مرنے کے بعد وہ دوبارہ پیدا ہوں گے تو اللہ سبحانہ